اسی طریقے سے جو تیسرا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا دل بڑا بے چین رہتا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آتی، مال بھی ہے، گھر بھی ہے، جاب بھی اچھی ہے، اولاد بھی ہے، ہم اچھے سے اچھا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اچھے سے اچھا برانڈ بھی پہنتے ہیں، لیکن سم ہاؤ میرا دل جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں، دل میں بڑی بے چینی ہوتی ہے۔ اب یہ دل جو ہے، دل کی بے چینی جو ہے، یہ اگر آپ کو اس چیز کی بیماری لگ جائے اور سب کچھ ہوتے ہوئے دل بے چین ہے، تو آپ کو کوئی ڈاکٹر اس کا سلوشن نہیں بتا سکتا، بیکاز سب کچھ ہوتے ہوئے دل کا بے چین ہونا یہ ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے، یہ فزیکل ہارٹ کی ڈیزیز نہیں ہے، یہ اسپرچول ہارٹ کی ڈیزیز ہے۔ فزیکل ہارٹ کیا ہے؟ یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہ فزیکل ہارٹ ہے۔ جو میڈیکل چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے، میڈیکل اس دل کی جو فزیکل بیماریاں ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہے، لیکن ہمارا دین جو ہے اس دل کی جو اسپرچول ڈیزیز ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے۔ اور یہ دل کی بے چینی جو ہے یہ اسپرچول ڈیزیز ہے، یہ فزیکل ڈیزیز نہیں ہے۔ ہاں کسی کا ہو سکتا ہے کہ بی پی لو ہونے کی وجہ سے دل بڑا دھڑک رہا ہے، تو اس وقت ایک الگ بات ہے، وہ میڈیکل ہی ایسپیکٹ ہے، لیکن ہر چیز میڈیکل بالکل ٹھیک ہے، ہارٹ ریٹ ٹھیک ہے اور ہارٹ کے چیک اپ کروا لیا جی بالکل صحیح تندرست ہے، ہر چیز بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، لیکن پھر بھی دل بے چین ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دیر از اے اسپرچول ڈیزیز۔ اب یہ دل کی بے چینی جو ہے اس کا بھی کیا وہ لوگوں کے، اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں بھئی تم یہ کر لو، ادھر چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ، گھومنے چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے کچھ حد تک کچھ چیزیں اس چیز کو ایڈریس کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سلوشن ہمیں دیا بہت سمپل سا قرآن میں، اور وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے چیلنج کے طور پہ اس آیت کو دیا کہ جان لو، الا مطلب کہ تم جان لو، چیلنج ہے یہ کہ اگر تم اپنے دل کا سکون کہیں ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کے ذکر کے سوا تمہیں کہیں پہ بھی دل کا سکون نہیں مل سکتا۔ یہ جو ہے نا صرف ایک لفظ ذکر ہے، اور یوں کر لیں اگر کہ اعلیٰ بذکر اللہ، اللہ کا ذکر، یہ اتنی سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس چھوٹی سی بات میں پوری ایک دنیا ہے، کیونکہ ہم نا لفظ ذکر کو وہ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ بس میں تسبیحات پڑھتا رہوں گا، تسبیحات پڑھتا رہوں گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، عین ممکن ہے کبھی کبھی کچھ انسانوں کے ساتھ یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ زبان سے تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ بڑی عجیب بات لگتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک جان لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا تسبیحات بھی پڑھتے ہیں تب بھی سکون نہیں مل رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر صرف تسبیحات نہیں ہے، تسبیحات ذکر کا صرف ایک حصہ ہے۔ ذکر کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں کانشیسلی اور سب کانشیسلی اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، یعنی بس انسان کے ارد گرد دل، دماغ، اس کے عمل، اس کی سوچ، اس کے کام، اس کے ڈیسیژن، ہر چیز میں اللہ کو انوالو کر لینا، یہ ہے ذکر۔ اب اس میں تسبیحات بھی ہیں، جب اللہ کی یاد آئے گی زبان سے تسبیحات کہنا شروع کر دے گا، یہ بھی ذکر میں ہے۔ اور پھر اس میں نماز بھی ہے کہ جب نماز پڑھو گے تم اللہ کو یاد کرو گے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس میں قرآن بھی ہے، قرآن کی تلاوت کرو گے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اس میں قرآن کی آیات پہ عمل کرنا بھی ہے کہ جب اللہ کی آیات تم نے پڑھی اور اللہ نے تمہیں کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اب اللہ کی بات ماننے کا ٹائم آ گیا۔ جب تم اللہ کی بات مانو گے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس سے بھی تمہیں سیٹسفیکشن ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ بے شک یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کیسے ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں اس چیز کا کہا کہ نہیں کرو یہ کام، اور تم نے اللہ کی آیت کو جب سمجھتے ہوئے
کانشیسلی ڈیسیژن کہ نہیں میں اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کروں گا، تو اس سے بھی اللہ تمہارے دل کو سیٹسفیکشن دے دے گا، کیونکہ تم نے اللہ کی خاطر اپنے اندر اٹھنے والی ایک خواہش، ایک جذبہ جو تھا اس کو سیکریفائس کر دیا، تو یہ بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اللہ کی اطاعت بھی جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ، اور اسی طریقے سے اللہ کی بات کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کو اکیلے میں یاد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر کا کانسیپٹ جو ہے نا، جب آپ اس کو ہولسٹکلی اپنی لائف میں اپلائی کرو گے تبھی تمہیں اس آیت کا وہ اصل فائدہ حاصل ہوگا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہا ہے۔ تو دل کا سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، تو کیا ہے کہ اللہ کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں انوالو کر لو۔ جاب پہ جاتے ہو، اللہ کو یاد رکھو، اب میں نے جو بھی ڈیسیژنز کرنے ہیں اس جاب میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈیسیژن کروں گا۔ بزنس کر رہے ہو، اللہ کو انوالو کر لو، اچھا یہ میں کام کرنے لگا ہوں، اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اگر راضی ہوگا میں کر لوں گا، ناراض ہوگا تو نہیں کروں گا۔ اب اللہ انوالوڈ ہے، اللہ تمہاری سوچ میں انوالوڈ ہے، تمہارے دل میں ہے، تمہاری زبان پہ ہے، تمہارے فزیکل ایکشنز میں ہے نماز کے وقت۔ تو یہ کیا کہ جب تم نے اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو یہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو اس کے ذریعے سے کیا ہے کہ جب تم اللہ کے ذکر کو کرو گے اس طریقے سے انوالو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سکون عطا فرمائے گا، تمہارے دل کو اطمینان دے دے گا۔